السلام علیکم TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان کا شاہین 3 بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ بیلسٹک میزائل زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تجربے کا مقصد ڈیزائن میں کی گئی تبدیلیوں کا جائزہ لینا تھا۔ امریکی مشیر سلامتی نے براہ راست کہا روس نہیں جاؤ۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہم انہیں ہر معاملے پر سپورٹ کریں جو امریکہ کے لیے اہم ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے شاہ محمود قریشی کی جانب سے اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو مجھ سے پہلے تقریر کر رہا تھا وہ عمران کو پھنسائے گا۔ تحریک عدم اعتماد حکومت کا سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ اسمبلی کے اختیارات نہیں لے سکتی، درخواست میں استدعا۔ کاف لیگ نے ارکان اسمبلی کے ہوٹل میں قیام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ملک کے حالات تشویشناک ہیں، کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، ایسے حالات میں فی الفور الیکشن کی طرف جانا چاہیے، شیخ رشید نے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ شہباز شریف، حمزہ اور جہانگیر ترین کے خلاف تحقیقات کرنے والے اعلی افسر چھٹی پر چلے گئے۔ FIA ہیڈ کوارٹر اسلام آباد نے نازیہ امرین کو چارج دینے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جبکہ ڈاکٹر رضوان کی چھٹی 11 اپریل سے شروع ہوگی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے شاہین 3 بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ یہ بیلسٹک میزائل زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے قبل پاکستان نے شاہین 1A بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان نے شاہین 3 بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ یہ بیلسٹک میزائل زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گزشتہ سال دسمبر میں پاکستان نے پاکستان کا بابر کروز میزائل 1B کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ DGSPD نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں، انجینئرز کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا کہ تجربے سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں مزید بہتری آئے گی۔ اس سے قبل پاکستان نے شاہین 1A بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ اس دوران زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل کا ڈیزائن، ٹیکنیکل امور کا کامیاب مشاہدہ کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کسی سے بگاڑنا ہمارا مفاد نہیں ہے۔ کیا مسئلہ کشمیر مسئلہ نہیں؟ ہم امریکہ کو کہتے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ امریکی مشیر سلامتی نے براہ راست کہا روس نہیں جاؤ۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ آج پھر کہتا ہوں، ملنے والا ڈاکیومنٹ مصدقہ ہے جو واشنگٹن میں تعینات گریڈ 22 افسر نے بھیجا۔ اگر اپوزیشن کو اب بھی تحفظات ہیں تو واشنگٹن میں سفیر کو بلوا کر ان کیمرہ اجلاس بلائیں۔ شاہ محمود قریشی کے مطابق کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پاکستان کو تنہا کر دیں گے۔ دھمکی آمیز مراسلے پر ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے۔ ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ایوان میں شاہ محمود نے روس کے معاملے پر امریکی مشیر سلامتی کے فون کا حوالہ دیا اور کہا کہ امریکی مشیر سلامتی نے براہ راست کہا روس نہیں جاؤ۔ جو مجھ سے پہلے تقریر کر رہا تھا وہ آپ کو پھنسائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی کے جاری اجلاس میں شاہ محمود قریشی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان سے بہت پہلے کہا تھا کہ جو مجھ سے پہلے تقریر کر رہا تھا اس سے بچ کر رہنا، یہ آپ کو پھنسائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے جارحانہ خطاب میں کہا کہ عدالت نے فیصلہ سنایا، ووٹنگ کرنی ہے، لیکن کپتان بھاگ رہا ہے۔ عدالت کا حکم مانیں اور تحریک پر ووٹنگ کرائیں۔ بلاول بھٹو نے اسپیکر اور اس وقت اجلاس کی صدارت کرنے والے پینل آف چیئرمین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس وقت نہ صرف توہین عدالت بلکہ آئین شکنی بھی کر رہے ہیں۔ عدالت کا حکم ہے، کسی اور ایجنڈے کی طرف نہیں جا سکتے۔ آج اسپیکر قومی اسمبلی اور آپ خود بھی ان جرائم میں ملوث ہیں۔ آپ توہین عدالت کرتے ہوئے خود بھی نااہل ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہوا کہ عدالت نے اسپیکر کی رولنگ کو باہر پھینکا۔ ایک بار پھر عدالت نے فیصلہ سنایا ہے کہ 3 اپریل کی کارروائی مکمل کرنی ہے۔ اگر اس جرائم میں آپ خود ملوث ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ عدالت نے 5 رکنی بینچ نے آرڈر سنایا اور آج ہم نے اسی آرڈر آف دا ڈے کے علاوہ کسی ایجنڈا آئٹم کو آپ نہیں اٹھا سکتے تھے، مگر نہ صرف آپ نے یہ کیا مگر آپ سے پہلے اسپیکر صاحب سے کیا۔ 3 اپریل پہ ان کے وزیر نے صرف وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان اور ڈیپٹی اسپیکر میں کو آئین شکنی میں پھنسا دیا تھا۔ پی پی چیئرمین نے الزام عائد کیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اتنا تماشا پیدا کریں، آمریت سامنے آئے اور ملٹری رول ہو۔ حقائق یہ ہیں کہ یہ پہلے بھی سلیکٹڈ تھے، پہلے بھی فیض یاب ہوئے اور ایک بار پھر فیض یاب ہونا چاہتے ہیں۔ جو بھی تجویز دے رہے ہیں عمران خان کو کرسی پر بٹھانے کے لیے نہیں، عمران خان کو تجویز دینے والے جمہوریت لپیٹنے کی سازش کر رہے ہیں۔ آمریت آنی ہے تو آمریت آئے، مگر کپتان اپنی ضد پر برقرار ہے اور وہ اپنی ذات سے آگے نہیں دیکھ رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضمیر فروشی کی بات کر رہے ہیں۔ حکومتی بینچز پر 90% شکلیں پوری زندگی بھر لوٹے ہی رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی بتائے پارٹی تبدیل کرنے کے لیے کتنے پیسے لیے، تیسری بار زمین بیچ رہا تھا تو کیا قیمت تھی؟ کہ یہ جو صاحب مجھ سے پہلے تقریر کر رہا تھا اس سے بچ کے رہے، ورنہ وہ اس کو پھنسائے گا اور اسی نے اس کو پھنسایا ہے۔ جناب اسپیکر، عدالت کے آرڈر پہ عمل کرو اور ووٹنگ کرو۔ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد مسترد ہونے اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے تحریک انصاف نے عدالت عظمیٰ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مجوزہ استدعا میں ہے کہ آرٹیکل 69 آئین کا حصہ ہے، سپریم کورٹ اسمبلی کے اختیارات نہیں لے سکتی۔ سپریم کورٹ کا 7 اپریل کا فیصلہ معطل کیا جائے اور قومی اسمبلی کو رولز کے مطابق کام کرنے دیا جائے۔ دوسری جانب رمضان المبارک میں عدالت کے دفتری اوقات 12:30 بجے تک مقرر ہیں اور آج وقت ختم ہونے کی وجہ سے حکومت کی ڈپٹی اسپیکر رولنگ فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر نہ ہو سکی۔ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے 8 صفحات پر مشتمل مختصر فیصلے میں ڈپٹی اسپیکر کی 3 اپریل کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا اور وزیر اعظم کی قومی اسمبلی توڑنے کی سفارش، جبکہ صدر مملکت کے اسمبلی تحلیل کرنے کے حکم کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے 3 اپریل کی حیثیت سے بحال کر دیا۔ سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کا اجلاس 9 اپریل 2022 صبح 10 بجے بلانے کی ہدایت کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد کی کارروائی جاری رکھنے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو قومی اسمبلی نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرے اور اگر ناکام ہوتی ہے تو عمران خان بطور وزیر اعظم اپنا کام جاری رکھیں۔ اسپیکر سمیت تمام ارکان فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ ق لیگ نے اراکین پنجاب اسمبلی کو نجی ہوٹل میں رکھنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اس حوالے سے مسلم لیگ ق کے رہنما سینیٹر کامل علی آغا نے درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں چیف سیکریٹری اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو فریق بنایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اراکین پنجاب اسمبلی کو نجی ہوٹل میں زبردستی بند کر کے ان سے رابطے منقطع کیے گئے ہیں۔ ایم پی ایز کو اسی طرح حراست میں رکھنا غیر قانونی ہے۔ وزارت اعلیٰ کے منصب کے لیے امیدواروں سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون نے نجی ہوٹل میں اراکین اسمبلی کو قید کیا ہوا ہے۔ درخواست گزار نے کہا ہے کہ عدالت ارکان اسمبلی کو ہوٹل میں قیام پذیر رکھنے کا اقدام غیر قانونی قرار دے اور ہمیں حمزہ شہباز کی درخواست میں فریق بننے کی اجازت دی جائے۔ دریں اثنا مسلم لیگ ق کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی 11 اپریل کو سماعت کریں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ معلوم نہیں آج ووٹنگ ہوگی کہ نہیں، لیکن حالات تشویشناک ہیں، خوفناک ہیں اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ساری جماعتیں اداروں کو نیوٹرل مان رہی ہیں۔ ان جماعتوں نے رائے بدلی ہے جو اداروں کو گالیاں دیتے تھے۔ جب ملک کی سلامتی کا سوال ہوگا تو ادارے
نیوٹرل نہیں رہ سکیں گے۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے ان کو باہر نکلنا ہوگا۔ اپوزیشن کے حوالے سے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اقتدار کی بھوکی ہے۔ 11 اپریل کو باپ بیٹے پر فرد جرم عائد ہونا تھی، اب دونوں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں۔ ان پہ 11 تاریخ کو فرد جرم لگنی تھی، چھوٹے کی لاہور پہ لگنی تھی اور بڑے کی مرکز پہ لگنی تھی۔ یہ دونوں چیف منسٹر اور پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، جو کہ ملزم ہیں مختلف کیسز میں، مجرم نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں خانہ جنگی کے حالات گلی محلے تک پہنچ گئے ہیں، ایسے حالات میں فی الفور الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ حکومت سرپرائز دے گی، سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی کام ہوگا، الیکشن کرانے ہوں گے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ جو لوگ الیکشن سے بھاگنے کے بہانے بنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی گئی تو ملک بیٹھ جائے گا۔ انہوں نے کہا میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کرا لیں، ملک میں استحکام کا واحد راستہ الیکشن ہے۔ عمران خان آج ہر خاندان میں مقبول ترین لیڈر ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بطور وزیر داخلہ بتا رہا ہوں، ملک میں غیر ملکی دہشت گرد داخل ہو گئے ہیں، کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے قوم میں مایوسی کی لہر اٹھی ہے، تمام طاقتیں اس کیس میں بے نقاب ہو چکی ہیں، کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہم ہتھیار پھینکنے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے، چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کے خلاف آخری بال تک لڑیں گے۔ میں تو اگر الیکشن نہیں کرائیں گے تو جھاڑو پھر جائے گا، لڑائی ہوگی، کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے، دہشت گرد بھی اس ملک میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ میں سٹیٹمنٹ وزیر داخلہ کی حیثیت سے دے رہا ہوں۔ اس ملک میں بڑی تعداد میں ایک بڑا نمبر جو ہے دہشت گردوں کا داخل ہو چکا ہے۔ یہ ملک کے لیے بڑے خوفناک حالات ہیں اور ادارے نیوٹرل ہیں، بہت اچھی بات ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن جب پاکستان کی سالمیت کا سوال پیدا ہوا تو ادارے نیوٹرل نہیں رہ سکتے۔ ایف آئی اے افسر ڈاکٹر رضوان کی چھٹی پر جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کی جگہ ڈپٹی ڈائریکٹر نازیہ امرین کو ڈائریکٹر کا چارج دیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ شہباز شریف، حمزہ اور جہانگیر ترین کے خلاف تحقیقات کرنے والے اعلیٰ افسر چھٹی پر چلے گئے۔ ایف آئی اے افسر ڈاکٹر رضوان کی چھٹی پر جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کی جگہ ڈپٹی ڈائریکٹر نازیہ امرین کو ڈائریکٹر کا چارج دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد نے نازیہ امرین کو چارج دینے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جبکہ ڈاکٹر رضوان کی چھٹی 11 اپریل سے شروع ہوگی۔ ایف آئی اے افسر ڈاکٹر رضوان مسلم لیگ کے صدر شہباز شریف، حمزہ شہباز اور جہانگیر ترین کے خلاف تحقیقات کر رہے تھے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔